قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا، اے لوگو، اگر تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو فلاح پا جاؤ گے۔ اہل مکہ الہ کے مفہوم کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک رب کو الہ ماننے کا مطلب کیا ہے، وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا بھی ہے، وہی اطاعت اور غلامی اور پرستش اور بندگی کا مستحق بھی ہے، حاکم اور فرمان روا بھی وہی ہے، کارساز اور بھروسے کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ اہل مکہ کی اکثریت نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ ناظرین، دعوت توحید کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آج ہم اس کی تدریج اور ترتیب پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو 4 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ انقلابی نظریہ کی دعوت، دوسرا تعلیم اور تربیت، اور تیسرا تنظیم سازی، اور چوتھا انقلابی جدوجہد۔ جس انقلابی نظریے کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، اس کی 3 بنیادیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا خلاصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کا مقصد واضح تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نمائندے ہیں، اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہر مرد اور عورت پر آپ کی غیر مشروط اطاعت لازم ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ تیسری چیز عقیدہ آخرت، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ہم سب نے مرنا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی اور ہم سب کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی ساری کارگزاری کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جس نے بندگی رب، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے زندگی بسر کی ہوگی، وہ آخرت میں دائمی عیش اور عزت کی زندگی گزارے گا، جبکہ اس دعوت کا انکار کرنے والا باغی اور نافرمان قرار پائے گا، وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ تعلیم و تربیت ہے۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دار ارقم میں اور مدنی زندگی میں مسجد نبوی کو تعلیم و تربیت کا مرکز قرار دیا۔ تعلیم و تربیت کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ربانی کو بنایا۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد کو دلوں اور دماغوں میں راسخ کیا۔ اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور یقین کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور نظریہ اسلام اور غلبہ دین حق کی جدوجہد میں وقت اور صلاحیتوں کے ساتھ جان و مال کی بازی لگانے کی تربیت دی۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مرد اور عورتیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی ظلم و جبر، تشدد کا کوئی بھی حربہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکا، حتیٰ کہ وہ جان کی بازی لگا کر بھی کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مرحلہ تھا تنظیم سازی۔ ناظرین، تنظیم وہ ہوتی ہے جو قطرے کو دریا اور 1 جمع 1 کو 11 بنا دیتی ہے۔ جس طرح کسی مشین کے بکھرے ہوئے پرزے جتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہوں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے، اسی طرح تنظیم کے بغیر فرد چاہے کتنی ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو، وہ اپنا مانوی وجود کھو بیٹھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف بندی کی اور ان کو منتظم فرمایا، ان کو منظم کیا، حقیقت یہ ہے کہ ایسی تنظیم سازی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر کبھی دشمن نے اس تنظیم کو توڑنے کی سازش کی
صحابہ کرام اس کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان منافقین کی سازش کے نتیجے میں جنگ برپا ہوئی تو ایک عیسائی حکمران نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حمایت کی پیشکش کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلامی کے سنہرے حروف ہیں۔ آپ نے عیسائی حکمران کو خط لکھا، تمہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کی جرت کیسے ہوئی؟ اگر تم نے علی کی طرف قدم بڑھائے تو معاویہ علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا جو انقلابی طریقہ تھا، اس کا چوتھا عمل کیا تھا؟ یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا، یعنی جو افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی بنیاد پر اس تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کیے اور پھر ان کو منظم کیا، ان کے ذریعے سے جو انقلابی جدوجہد کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں ایسی جدوجہد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اسی انقلابی جدوجہد کے سفر کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس انقلابی جدوجہد کے سفر کا آغاز ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے شروع ہو کر بدر و احد، خندق اور حنین، فتح مکہ اور غزوہ تبوک سے ہوتا ہوا حجۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماع کے دن پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تب اللہ رب العالمین کی طرف سے تکمیل دین کا اعلان ہوتا ہے، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ ارشاد فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت ہدایت کی تکمیل کر کے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین بنا دیا۔ ناظرین، تکمیل دین کے اس اعلان کے بعد چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر اللہ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں، اسلام کا علم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، شمع رسالت کے پروانے آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ کیسر و کسریٰ کی سینکڑوں سالہ کافرانہ تہذیب اور طاغوتی حکومتوں کو پیوند خاک کر کے وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں پون صدی سے طاغوتی حکمرانوں کی چاکری اور غلامی کرنے والے بے دینوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت اور بے لوث خدمتگاروں نے ہر مشکل گھڑی میں اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ حق اور صداقت اور دیانتداری کا علم تھامے جماعت اسلامی آج بھی قوم کو پکار رہی ہے، اذان دے رہی ہے، اپنی صحیح قیادت کا انتخاب کر لیں تاکہ اس ڈوبتی نیا کو کنارے پر محفوظ کر سکیں اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔